بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جس دور میں نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور میں نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے رشید جس ضرب سے دل لگاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ ضرور بے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے۔ بشیء من الخوف، چند چیزوں کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تم پر خوف مسلط کر کر تمہیں آزمائیں گے، والجوع اور بھوک مسلط کر کر تم کو آزمائیں گے، ونقص من الاموال اور مال کا نقصان کر کر تم کو آزمائیں گے، والانفس والثمرات باغ اور آپ کے باغات خوب پھل رہے ہوں گے، ان پیڑوں پر خوب پھل آ رہے ہوں گے، ان کا نقصان کر کر ہم تم کو آزمائیں گے، انہیں واپس لے کر ہم تم کو آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری ہو انہیں جو ان تمام مصیبتوں کے بعد صبر کرنے والے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جب انہیں یہ تمام چیزیں آزمائش کے طور سے پیش آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ تمام مصیبتیں جو ہمیں درپیش آئیں اللہ کی جانب سے آئیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ تمام یکجا ہو کر کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو یا اللہ باری الہ آپ ہی کے غلام ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، آزمائش اور عذاب میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اچانک لائٹ بھاگ گئی، یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت، ہر تکلیف
اور ہر وہ بات جو ہمارے پاس درپیش آنے والی ہے، جو ہمارے مزاج کو کھٹکنے والی ہے. جیسا بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ مسجد روشن ہو رہی تھی، اچانک لائٹ کے جانے کی وجہ سے یہاں پر جو گل کھل رہے تھے، جو روشن دانی سے روشناش ہو رہا تھا، وہ معاملہ ایک دم بکھر سی گیا، مزاج کے مطابق یہ غلط سا لگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ زبان درازی نہیں بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے تھا، یا اللہ آپ ہمیں جس حال میں رکھیں، آپ نے ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے روشن دان میں رکھا تھا، اب وہ ہمارا وقت آیا کہ وہ روشنی ختم ہوئی، آیا وہ لائٹ کے ذریعے ہوئی، آیا وہ چراغ کے ذریعے، چراغ جل رہا تھا، اچانک ہوا کے چند تیز تھے، وہ چراغ بجھ گیا. تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جب کوئی ہم انتقال کی خبر سنتے ہیں، غم کی خبر سنیں، تبھی یہ پڑھنا چاہیے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ طاہرہ طیبہ صدیقہ، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے احادیث کی روایت جو مروی ہیں 2210 روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں، ترمذی میں، مسلم میں، سیاہ ستہ میں منقول ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرماتے، اچانک ہوا چلی، چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی جانب سے ہیں. ہم جا رہے تھے راستے میں مال لے کر اپنا، اس کے اندر پینڈے ہم نے ڈال رہی تھی، دودھ والوں نے اپنے دودھ اپنی بائک پر جگا رہے تھے، کوئی کبیر نگر جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، مال والوں نے اپنا مال اپنے رکشے کے اندر لوڈ کر رکھا تھا، جا رہے تھے. اور اسی طریقے سے بزنس مین سیٹ، انہوں نے اپنا جو ڈی سی ایم ہیں، بڑے بڑے جو ہیں، اس کے اندر اپنا مال لوڈ کر رہا تھا. خبر ملی کہ ڈی سی ایم پلٹ گیا، یہاں پتہ چلا سیٹ تاب بھی لوٹ گئے. سیٹ ساٹھ بھی کیا ہوئے، ادھر ڈی سی ایم الٹا، ادھر سیٹ ساٹھ بھی کیا ہو گئے، الٹ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے یا اللہ میری کیا بساط ہے، میرے اندر کیا کمال ہے، آپ نے اتنے مال سے نوازا تھا، میں ذرا غور کرتا ہوں، میری حیثیت تو وہ تھی کہ میں ایک رکشے میں بھی اپنا مال نہیں رکھوا سکتا تھا، آج آپ نے مجھے اتنا بڑا بزنس مین بنایا ہے، آج آپ نے مجھے اتنا بڑا کاروباری بنایا ہے کہ میرا مال صرف رکشوں کے اندر نہیں، میرا مال صرف ایک ریڑے کے اوپر نہیں، میرا مال تو بڑے بڑے ڈی سی ایموں کے اندر جا رہا ہے. یا اللہ آپ نے مجھے اس حال میں رکھا، میں تب بھی خوش تھا، اگر یہ مال لٹ گیا لہٰذا آپ ہی دینے والے ہیں، کیا پتہ آپ مجھے اس سے زیادہ بہتر دے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابتلا اور آزمائش اور عذاب میں ایک بنیادی فرق ہے. ابتلا اور آزمائش بظاہر ہمیں اس کے اندر فرق معلوم ہوتا ہے، لیکن مقاصد کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. ابتلا اس کے معنی کیا ہے؟ آزمائش کے. اللہ ضرور بے ضرور ہمیں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کبھی تو بھوک مسلط کر کر آزماتا ہے، کبھی مال کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے ایک چیز ہے آزمائش اور ایک چیز ہے عذاب، اور دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، ایک دونوں کی ضدیں ہیں. دیکھیں کوئی انسان کبھی تو صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. کوئی انسان کبھی عروج پر جاتا ہے، کبھی زوال پر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان کبھی خوشی میں مبتلا رہتا ہے، کبھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر دونوں چیزیں جو ہیں وہ متضاد ہیں.
ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بخار مسلط کر دیتا ہے، ایک وہی بیماری غیر ایمان والے کو لگ جاتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دو شخص ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ دونوں ایک وقت میں خوش تھے، اب غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے روزے نہیں رکھتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بھی بخار میں مسلط ہو جاتا ہے، یہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، قبض کا شریک ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، یا اور دوسری بیماریوں کا مریض ہو جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان بھی نہیں لایا ہے، وہ بھی اسی بیماری کا شریک ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کے لیے یہ بیماری آزمائش ہے اور ایک کے لیے یہ بیماری عذاب ہے۔ دونوں کا بنیادی فرق ہے، اور اس دنیا کے اندر دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ کبھی انسان صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی انسان خوشی میں رہتا ہے تو کبھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہو جائیں گی۔ وہاں یہ نہیں کہ انسان غم بھی ہو اور خوشی بھی ہو، وہاں صرف خوشی ہی خوشی انسان کو ملے گی۔ وہاں یہ نہیں کہ جی انسان بیمار بھی ہو، صحت یاب بھی ہو، وہاں صرف صحت ہی صحت انسان کو ملے گی۔ اسی پر آپ سارا مضمون لے جائیں گے۔ ادھر جہنم کے اندر آئیے، جہنم میں انسان بیمار ہی بیمار رہے گا، جہنم کے اندر انسان غمزدہ ہی رہے گا، جہنم کے اندر انسان خوشی میں کبھی نہیں رہے گا، وہ غمزدہ ہی رہے گا، عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اور جنت کے اندر ہمیشہ خوش و خرم رہے گا۔ تو جنت کے اندر جا کر جنت و جہنم میں یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کے جس کو بخار چڑھا ہے، ایک وہ غیر ایمان والا جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسے بھی بخار چڑھا ہے، تو مصیبتیں دونوں پر آئی ہیں، اور بخار آنے میں تکلیفیں دونوں کو ویسے ہی ہوئی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس ایمان والے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، نیک صالح بندوں کو جب بخار چڑھتا ہے تو انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کسی اور بیماری کے وہ مرتکب ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور جو بے شمار بیماریاں ہیں کہ جن کی تفصیل آپ کے خیالات، آپ کے تصورات کے دماغ اور دلوں کے پردے پر جسم ہے، آپ کے دل کے اندر وہ ہے، آپ کے دماغ کے اندر وہ پورا مضمون، وہ خاکہ، وہ چیپٹر موجود ہے، کیا کیا بیماریاں آج رونما ہو رہی ہیں۔ لیکن وہی بیماری اگر نیک ایمان والے بندے کو لگتی ہے تو اس کے لیے وہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ وہ اس بندے کو اللہ آزماتا ہے۔ آزماتا اس وجہ سے ہے تاکہ انابت اللہ پیدا ہو جائے، میری طرف رجوع پیدا ہو جائے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور ایک وہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہی بیماری اس شخص کو لگی جو نمازوں کا پابند ہے، نیک صالح ہے، وہی بیماری اس شخص کو لگی جو نمازوں کا پابند نہیں، نیک صالح نہیں، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالی آزماتا اس وجہ سے ہے تاکہ جو نماز کا گناہ چھوٹا ہے وہ نماز پڑھنے والا بنے، اور جو گناہ چھوٹے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے، جو اور گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ ہوئے ہیں، اللہ تمام کو معاف فرما دے۔ لیکن وہ غیر ایمان والا ہے، اس کے لیے اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر رکھا ہے۔ 5 وقت نماز میں، سننوں میں، نوافل میں، واجبات میں، تہجدوں میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔
وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ انہیں یہ بیماری دے کر، انہیں ایسی ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ راہ راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یہ فرق ہے۔ آج جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کے جو اصول اور آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہم انہیں بالکل پامال کر دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کے سر پر، پیشانی پر ہاتھ رکھو، اسے تسلی دو، کہو لا بأس طہور انشاء اللہ، اور اس کے پاس بیٹھ کر روایت حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا درد ہوا اور وہ درد اتنا ضخیم تھا، اتنا سخت تھا کہ مجھے معلوم ہی ہو رہا تھا میری جان کنی ہو جائے گی، جان میری نکل جائے گی، میرے جسم سے جان جدا ہو جائے گی۔ لیکن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، لسان نبوت سے یہ الفاظ نکالے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ اس کو پڑھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ پتہ چلا اگر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی کی عیادت کرنے، تو اس پر فتوی درازی نہ کریں، اسے اور غمزدہ نہ کریں۔ آج کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، فوراً مسئلے بتانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، گناہ جھڑ رہے ہیں تمہارے، تو تم نے کیا ہوں گا، گل کھلایا ہوں گا کچھ نہ کچھ، اسے اور غمزدہ کر دیتے ہیں ٹھاکے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ سب بالکل بھول گئے، اور غمزدہ کر دیتے ہیں ٹھاکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہے، تفصیل حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا تھا، آپ سن چکے ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے اسی بخار میں ہوئی ہے، خود حضرت ابو بکر کو بھی بخار چڑھا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت ایوب جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ مصطفیٰ مجتبی بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے، انہیں بیماری لاحق ہوئی تھی۔ کیا بیماری انہیں لگی تھی؟ ذرا آپ بتلائیں گے کوئی؟ انہیں کیا بیماری لگی تھی؟ آج قرآن کریم میں جو حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ذرا بتلائیں کوئی کتنا بھی بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، وہ تب تک مرض کی تشخیص صحیح معنی پر، صحیح پیمانے پر نہیں کر سکتا جب تک کہ مریض کے اندر جو مرض ہے وہ خود اس کے سامنے تذکرہ نہ کر دے، اس کو واضح طور پر نہ بتلا دے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے ذخیرے کے اندر کیا بیماری تھی نہیں پتہ، اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی جو روایت ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے اسرائیلی روایت میں ایسی ایسی تفسیریں داخل کر دیں جو آج ہماری زبان دز ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ نعوذ باللہ ان کے جسم سے کیڑے ان کے اندر پڑ گئے تھے۔ سنا ہے نا، سنا ہوگا آپ نے۔ اور وہ یہ کر رہے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ یہ کر رہے تھے کہ اگر کیڑا نیچے گر رہا تھا اسے اٹھا کر اپنے اوپر رکھ رہے تھے۔ کوئی ایسی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں لگی تھی، وہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب اللہ کو، خالق کو، مالک کو، رازق کو ندا دی، اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کیا تفصیل دی اللہ کو؟ یہ کہا مجھے بخار چڑھ رہا ہے، یہ کہا مجھے کوڑ کا مرض ہوا ہے، یہ کہا مجھے فلاں بیماری لگ گئی، نہیں، بلکہ انہیں جو بیماری لگی تھی احادیث کے اندر، سیاہ ستہ کی کسی کتاب کے اندر نہیں ذکر کیا گیا۔ ہاں صحیفوں کے اندر جو بیماریاں ہیں لیکن وہ غیر معتبر روایتیں ہیں۔ ہم یہی کہیں گے اللہ جانتا ہے اللہ کے چنیدہ بندوں کو کیا بیماری لگی تھی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو نفرت والی بات ہے، اور اللہ تو ایسی چیزوں سے اپنے خصوصی جو بندے ہیں انہیں محفوظ رکھتا ہے۔
ہمارے جو معتبر اکابرین ہیں، حضرت تھانوی ہو اور جو دیگر ہیں علماء دیوبند ہیں، کسی کی تفسیر میں، تصنیف میں، کسی کی حدیث بیان کردہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر کوئی بھی بیماری کا حضرت کا ایسا تذکرہ موجود نہیں جو آج ہمارے دماغوں کے اندر بسا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ ایک چیز عذاب ہوتی ہے اور ایک چیز آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف جائیں۔ اس کے کئی ساری مثال موجود ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ٹائم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو آزمانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے اب تو میرا وقت آ گیا چلو، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنا تعلق اللہ والوں سے کرتا ہے، گویا اللہ سے اپنا تعلق کرتا ہے۔ اور جن بندوں کو اللہ آزماتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جو یہ بخار چڑھا ہے، بیماری چڑھی ہے، ہم اس کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں یا آزمائش میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت علماء نے اس کی نشاندہی بڑی آسان لفظوں میں یہ فرمائی کہ دیکھیں کہ اگر بخار چڑھا ہے یا کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہوئے اور آپ کا رجحان اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ میں اب اور عبادت کروں تو سمجھو اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے۔ آپ ہی کے درمیان بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کا کام نہیں چلتا ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کام نہیں چلتا ہے کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو ان علماء کی بات سننے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چھوڑو، کام تو پھر بھی نہیں چل رہا، تو سمجھو ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بیماری، یہ کاروبار کا نقصان عذاب ہے، عذاب۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کس طریقے سے اللہ کے پیغام کو بدلاتے رہے، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، اتنی دور محنت کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 82 یا 83، نتیجہ یہ نکلا۔ لیکن اتنی جہد و مسلسل کے بعد، صحیح فہم کے بعد بھی اپنی زبان سے نکل رہا ہے عبدن شکورا، کہ عقل تو یہ کہتی ہے عبدن صبورا، وہ صبر کرنے والے۔ اتنا لمبا وقفہ زبان سے بیان کر دینا آسان ہے، لیکن اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کے باوجود بھی قرآن میں سورہ نوح کی 29ویں پارے کی سورہ نوح کی تلاوت کیجئے، اس کی تفسیر دیکھیے، آنکھیں اشبار ہو جائیں گی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ لیکن الفاظ قرآن میں کیا ہے ان کے لیے؟ عبدن شکورا، اللہ کا شکریہ پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے عبدن صبورا ہونا چاہیے کہ وہ صبر گزار بندے تھے، لیکن نہیں، شکر گزار بندے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ایک اللہ والے تھے، جب ان کا رجوع، اور کبھی بھی اللہ سے یہ نہ کہیں اللہ تو جب چاہے مجھے آزما لے، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے یہ کہا جو اللہ والے تھے کہ اللہ تو مجھے آزما لے، فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَصْبِرْنِي، تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے، تیرے نام کے علاوہ مجھے کسی چیز میں لذت نہیں ملتی اور مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ ہوا یہ اللہ نے پیشاب کو بند کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے وہ اپنے جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو شاید میں نے غلط بات کی دی اللہ کی شان میں، اپنے جو بھتیجے ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادعوا لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، اللہ نے میری پکڑ فرما لی کہ ہاں تو لذت کا بھی پتہ چل گیا، اب تمہیں جو لذت محسوس ہو رہی ہے وہ کس کے اندر ہو رہی ہے؟ پیشاب کے اندر ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کبھی دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کریں۔